مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے، میرے صدر اسد الدین اویسی کی جانب سے، میرے پارٹی کے ایم ایل ایز، ایم ایل سیز اور پارٹی کے کارکن اور ریاست کے سارے مسلمانوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب، کہ ایسے وقت میں جب ہر کسی نے ہمارا 70 برس تک استحصال کرنے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد اپنا دامن ہم سے چھڑا رہے تھے، ویسے وقت میں آپ نے ہمارا ہاتھ تھاما ہے۔ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم بھی کبھی آپ کے ہاتھ کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم آپ کے ہاتھ کو تھامے رکھیں گے اور آگے بڑھیں گے، فرقہ پرستوں سے لڑتے رہیں گے اور کبھی بھی ان فرقہ پرستوں کے سامنے جھکیں گے نہیں، نہ گے نہ گھبرائیں گے۔ ہم مقابلہ کریں گے ان کا اور اپنا دستوری حق جو ہے اس کو حاصل کریں گے اور اپنی جدوجہد کی لڑائی اور حق کی لڑائی لڑتے رہیں گے۔ ہم حق پرستوں کی آواز ہے، حق کی آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا اور کوئی ہماری آواز کو نہیں دبا سکے گا۔ ہم لڑیں گے۔ اب پھر مجھے کیا کرنا ہے سر؟ ایک آدمی بول دے گا مجھے ڈاؤٹ ہے اکبر صاحب کے اوپر، تو اب اکبر صاحب پھرتے رہنا ہے دفتروں کو؟ سر نہیں، میں ہندوستانی ہوں، کاغذ دیتے پھرنا ہے۔ آپ بتائیے سر، یہ بھی ہے اس کے اندر، تو کیسے؟ یہ تو بلیک میلنگ کی بات ہو گئی سر۔ اور سوال یہ ہے کہ سر میں ہندوستان کا شہری تھا 2019 تک، اور شہری ہونے کی حیثیت سے میرا ووٹ لیا گیا اور میرے ووٹ کی وجہ سے ہندوستان کے وزیر اعظم بن گئے، اور آج اس کرسی پر بیٹھ کر ہمارے عوام ہندوستانیوں کے ووٹ سے منتخب ہو کر وزیر اعظم بنے اور کرسی پر بیٹھ کر ہماری شہریت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ سر آئی ڈو ناٹ نو اگر یہ این پی آر ہو جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا، سو آئی ڈو ناٹ نو ویدر آئی وڈ بی گیون دا سٹیزنشپ اور ناٹ۔ آپ بتائیے سر کیسا؟ ہاؤ از دس؟ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ قانون مسلمان کے خلاف ہے۔ نہیں، یہ سارے غریبوں کے خلاف ہے، ہندو کے خلاف ہے، مسلمان کے خلاف ہے، سکھ کے خلاف ہے، عیسائی کے خلاف ہے، دلت کے خلاف ہے، آدیواسی کے خلاف ہے، ایس سی کے خلاف ہے، ایس ٹی کے خلاف ہے، بی سی کے خلاف ہے، اور بالخصوص عورت کے خلاف ہے۔ آپ بولیں گے عورت؟ سر عورت پیدا ہوتی وقت ایک نام لیتی ہے اور جب شادی کرتی ہے تو فیملی اور شوہر کا نام لیتی ہے۔ ہمارے پاس بھی ہے، جیسے اگر کوئی رضیہ ہے تو رضیہ خاتون اگر نام ہے، شادی ہونے کے بعد وہ رضیہ بیگم ہو جاتی ہے، رضیہ بیگم ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی اپنے ہسبینڈ کا اور فیملی نیم لیتی ہے عورت، تو اس کو بولیں گے برتھ سرٹیفکیٹ آپ کا یہ نام کا ہے اور آپ کا یہ سرٹیفکیٹ یہ نام کا ہے، یا ڈاؤٹ فل چلے گئے۔ کوئی اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ قانون مسلمانوں کے خلاف ہے یا مسلمان اس قانون کے خلاف ہے۔ یہ قانون ہندوستان کی غریب عوام کے خلاف ہے۔ یہ قانون ہندوستان کی وہ عوام جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے ان کے خلاف ہے۔ یہ قانون ہندوستان کی خواتین کے خلاف ہے۔ یہ قانون ہندوستان کے پسماندہ طبقات کے خلاف ہے۔ یہ قانون دلت کے خلاف ہے۔ یہ قانون ایس سی ایس ٹیز کے خلاف ہے۔ یہ قانون آدیواسی کے خلاف ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ کھل کر کہ یہ قانون ہمارے غریب ہندو بھائیوں کے خلاف بھی ہے۔ اور میں جب یہاں کھڑا ہوں تو یہ بات ضرور کہوں گا کہ مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے ناز ہے کہ میں ہندوستانی ہوں، لیکن جبھی بھی مجھے دیکھا جاتا ہے تو ایک مسلمان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میں دیکھنے اور سننے والوں سے کہوں گا کہ مجھے صرف مسلمان کی حیثیت سے نہ دیکھیں اور نہ سنیں، بلکہ مجھے ہندوستانی مسلمان کی نظر سے دیکھیں۔ شکوہ شکایت تو یہی ہے کہ مجھے صرف مسلمان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور گولی مارو کہا جاتا ہے اور مجھے ملک کا غدار کہا جاتا ہے، تو یا تو پھر مجھے پاکستان جانے کو کہا جاتا ہے۔ میں
اس ملک کا ہوں, اس ملک کا وفادار ہوں, اور وقت پڑے گا تو اس ملک کے لیے اپنی گردنوں کو پیش کریں گے, اپنے جان کی نذرانے پیش کریں گے. اور ہماری ملک کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ملک کی آزادی کی جدوجہد میں ہر کسی نے برابر کا اپنا حق ادا کیا. ہندو بھائیوں نے کیا, سکھ بھائیوں نے کیا, مسلمانوں نے بھی کیا. یہ ملک کسی ایک کا نہیں ہے, یہ ملک ہر مذہب کے ماننے والوں کا ہے, اور یہ ملک اس کا بھی ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتا ہے تو اس کا بھی یہ ملک ہے. یہ ملک کسی ایک کا نہیں ہے. لیکن آج یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ قانون آج ہمارے ملک کو بانٹ رہا ہے. آج ان قانون سی اے, این پی آر اور این آر سی کی وجہ سے آج پرو اور اینٹی ہو گیا. اور میں یہ بھی کہوں گا اور سوچنے والوں کے ذہنوں پر ایک سوال دیتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ کیا آج میں یہ کہوں گا کہ کیا یہ قانون ذمہ دار نہیں ہے جامعہ ملیہ کے بچوں پر مظالم کا؟ کیا یہ قانون ذمہ دار نہیں ہے علی گڑھ کے مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے اوپر جو مصیبتیں آئیں اس کا؟ کیا یہ قانون ذمہ دار نہیں ہے عوام کا روڈوں پر آ کے احتجاج کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا یہ قانون دلی کے فسادات کا ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا یہ قانون 53 معصوم لوگوں کی جانوں کا جانے کا ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا یہ قانون اتر پردیش میں 23 لوگوں کی جان جانے کا ذمہ دار نہیں ہے؟ ارے یہ قانون ہی ہے. یہ قانون کی وجہ سے ہی عوام روڈ پر آئے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. کیا یہ قانون ذمہ دار نہیں ہے شاہین باغ پہ بیٹھنے والوں کی وجہ؟ کیا یہ قانون نہیں ہے؟ ارے یہ قانون نہ ہوتا, یہ قانون نہ بنتا اور ایسے ارادے منصوبے نہیں آتے تو نہ احتجاج ہوتا, نہ معصوموں کی جان جاتی, نہ معصوموں کا خون بہتا, نہ ہزاروں کے خلاف مقدمہ ہوتا, نہ ہی لوگوں کے گھر جلتے یا ان کی دکانیں جلتی. ارے آج ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے قانون بنائیں, ایسی باتیں کریں جس کے ذریعے ملک کو ایک کر سکیں, ملک کو ملا سکیں, ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکیں, دور ہونے والے دو بھائیوں کو قریب لا سکیں. لیکن ایسے قانون کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں, بچھڑ رہے ہیں. ہزاروں برس کی ہمارے ملک کی تاریخ ہے کہ ہم اس ملک میں آپس میں مل جھل کر رہے ہیں. لیکن آج اس ملی جھلی محبت بھرے ہندوستان میں آج لوگ ایسے قانون کے ذریعے اس ملک کو نہ صرف کمزور کر رہے ہیں بلکہ اس ملک کو بانٹ رہے ہیں. میں کہوں گا اور کہتے ہیں, میں یہ بھی ضرور کہوں گا محترم اسپیکر صاحب کہ ایسے ماحول میں یہ ملک میں آج ایک نفرت کی دیواروں کو کھڑا کیا جا رہا ہے, تو ایسے ان ماحول میں کہوں گا کہ آج یہ ریاست تلنگانہ کی ایوان اسمبلی اور اس ایوان کے ہمارے لیڈر اور ہماری اس ریاست کے چیف منسٹر صاحب نے یہ ریزولوشن جو پیش کیا اور جو تقریر جو بھی کی ہے, میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑی ایک امید کی کرن ہے جو ریاست تلنگانہ سے سارے ہندوستان کو جا رہی ہے کہ اس ملک میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس ملک میں رہنے بسنے والے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں. آج میں کہوں گا کہ آج ہمارا سینہ فخر سے پھول رہا ہے کہ ہم اس ایوان میں ہیں, اس ایوان میں کھڑے ہیں اور ہمارا چیف منسٹر ایسا ہے جس کا نام کے چندر شیکھر راؤ ہے, جو سب کو برابر لے کے چلنے کی بات کہتے ہوئے ایک ریزولوشن ایسا یہاں پہ پاس کیا. اور اس آنریبل اسپیکر صاحب میں یہ بھی کہوں گا ضرور کہ یہ 8ویں ریاست ہے جس نے یہ ریزولوشن سی اے, این پی آر, این آر سی کے خلاف لایا. لیکن میں یہ ضرور آن ریکارڈ آ کر کہنا چاہ رہا ہوں
کہ تلنگانہ پہلی ریاست ہے اور ریاست کی سارے ہندوستان کی پہلی ریاست ہے جو اتنا غیر معمولی اور تفصیلی ریزولوشن پاس کر رہا ہے. کسی ریاست نے اتنا تفصیلی نہیں کیا. تلنگانہ نے کیا, کے سی آر صاحب نے کیا, ٹی آر ایس نے کیا. اور آج میں کہتا ہوں کہ ہاں, دنیا اگر جاننا چاہتی ہے کہ مجلس ٹی آر ایس کے قریب کیوں ہے, اس وجہ سے ہم ٹی آر ایس کے قریب ہیں کہ یہ حکومت سب کو برابر کی نظر سے دیکھتی ہے, چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے, اس حکومت کی نظر میں سب برابر ہے. کوئی پہلے درجے کا سٹیزن نہیں ہے تو کوئی دوسرے درجے کا سٹیزن نہیں ہے. ارے ہم کو شکوہ شکایت تو اسی بات کی ہے کہ ہم مسلمانوں کو دوسرے درجے کی شہری کی طرح دیکھا جا رہا ہے. ہم اس ملک کے برابر کے حقدار ہیں, ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں. ہم بھی پہلے درجے کے شہری ہیں, ہم برابر کے شہری ہیں. جس طریقے سے ایک ہندو ہے, ایک سکھ ہے, ایک عیسائی ہے یا دوسرے مذہب کا ماننے رکھنے والا ہو. اس ملک کا دستور, اس ملک کا قانون ماتھے پہ تلک لگانے والے کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے اپنے چہرے پر ٹوپی پہنتا اور داڑھی پالنے والے مسلمان کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے. یہ ملک ماتھے پہ تلک لگانے والے کو, چہرے پہ داڑھی پالنے والے یا سر پہ ٹوپی پہننے والے, وہ سر پہ پگڑی باندھنے والے سکھ کو بھی برابر کی نظر سے دیکھتا ہے. یہ ملک کا دستور کی خوبصورتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے آج یہ ریزولوشن کو پاس کیا. سر آنریبل اسپیکر سر, میں چند باتیں ضرور اس ایوان کے سامنے لانا چاہتا ہوں. چیف منسٹر صاحب نے کھل کر باتیں رکھی, لیکن بعض باتیں ہیں جو میں بھی اپنی طرف سے رکھنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ قانون کی مخالفت کی جا رہی ہے, کیوں این پی آر پر سٹے کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں, کیوں این سی آر کے خلاف ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں, چند باتیں کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا. سر میں یہ ضرور کہوں گا, سر وی انڈرسٹینڈ that this since the game plan for the chronology, جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایوان پارلیمنٹ میں ہوم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ کرونالوجی کو سمجھیے. کہا چیف منسٹر صاحب نے ہوم منسٹری کی رپورٹ پڑھی. میں ہوم منسٹر صاحب کے ایوان پارلیمنٹ کے وہ بیان کو یاد دلانا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کرونالوجی کو سمجھیے. کرونالوجی کے بارے میں انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہاں آج سی اے آیا ہے, کل این پی آر آئے گا اور اس کے بعد این آر سی آئے گا. یہ جملے تھے ان کے پارلیمنٹ میں, اور انہوں نے کہا کہ اس کرونالوجی کو سمجھنا چاہیے. اور ہی آلسو سیڈ دیٹ کہ ٹیکنگ اپ این پی آر فالوڈ بائی این آر سی. سر the NPR NRC exercise may be adversely affect and cause hardship to the crores of people belonging to poor sections.